بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رمضان 11 کو اللہ کریم نے پھر ہمیں توفیق بخشی، اور آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ کچھ اعمال لیے ہوئے ہوگا، کیونکہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں زندگی نے مہلت دی اور ہم نے زندگی میں ایک اور عشرہ پایا جو کہ استغفار توبہ کا عشرہ ہے، جس میں سابقہ گناہوں سے، آنے والے گناہوں سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، نسلوں کے لیے معافی مانگی جا سکتی ہے، گویا آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری ہم ان 10 دنوں میں کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے بہت توبہ مانگ سکتے ہیں اور تہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس مراجعت کے عشرے کو ہمیں دیا ہے، اللہ کریم اس میں ہمیں اپنی توبہ منوانے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے لیے منوانا آ جائے انشاءاللہ ہمیں۔ تو آج کے جسمانی ٹپ میں میرا خیال ہے کہ کلونجی بیسٹ آف دا بیسٹ جسمانی ٹپ ہے، کہ ایک ایسا چھوٹا سا یعنی نوالا جس میں 7 دانے باریک کالے ذرات کے کلونجی کے نام سے اگر ہم صبح خالی پیٹ نہار منہ کھا لیں تو اللہ کریم اپنی رحمت سے انشاءاللہ 99 امراض سے آپ کو بچا لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ تو ہماری یہ بیماریاں کیا ان 100 بیماریوں سے یا موت کے سوا بیماریوں میں نہیں آتی؟ لہٰذا ہم ہر روز کلونجی کھانے کو، جس کو کلونجی بھی کہتے ہیں، یہ وہ بلیک سیڈز ہوتے ہیں جو اچار میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یہ شفا ہیں۔ آپ سب اس کو کم از کم 7 سیڈز ان دا مارننگ آپ لیں، اللہ کریم اس کی برکت سے سدا شفائیں عطا فرماتے ہیں۔ اور روحانی ٹپ میں یہ ہے، وہ بھی کھانے سے ہی متعلق ہے، کہ آپ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے ذرات کو چن لیتا ہے، اس کی اولاد بڑی شائستہ، ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم نے ڈائننگ ٹیبل پہ یا فلور پہ کھانا کھایا دسترخوان ڈال کے، شیٹ ڈال کے، تو ہم نے اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے جو فوڈ پارٹیکل ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کیا، گاربیج نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو پک کیا یا اس کو کلیکٹ کیا اور پھر کسی ایسی جگہ ڈال دیا جہاں پہ برڈز یا پھر چیونٹیاں، کوئی جانور اس کو کھا لے، یعنی وہ ضائع نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے، نعمتوں کی قدردانی پہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ نعمتوں کی قدردانی پہ چھوٹی سے چھوٹی اللہ کی نعمت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ایون اگر جب آپ دودھ کا پیکٹ کھولتی ہیں، دودھ استعمال کرتی ہیں، تو اس پیکٹ کو بھی آپ ایسے گاربیج نہ کریں، ریسائیکل نہ کریں، بلکہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور وہ آپ اپنے پلانٹس کو دے دیں۔ آپ کے انڈور پلانٹس ہیں، آؤٹ ڈور ہیں، اگر آپ ان میں وہ دودھ کا پیک دھو کے وہ پانی ڈالیں گی تو وہ بہت صحت مند پودے آپ کے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے انڈور پلانٹس کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، آؤٹ ڈور بھی، کیونکہ قرآن پاک میں کیا کہ ہر جاندار کی اپنی تسبیح ہے، تو پودے بھی تو جاندار ہیں نا، لیونگ تھنگس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پودوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اپنے پیٹس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی پودے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ تسبیحات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قدردانی کریں نعمتوں کی، اور دسترخوان سے ہمیشہ کھانے کے ذرات کو چنیں اور ان کو ضائع نہ کریں۔ اور کچن کے ٹپ میں یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ویدر تھوڑا چینج ہو رہا ہے، سمر آنے کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی آئی تو نہیں، ابھی تک جیکٹیں آن ہیں، اللہ پاک کریں کہ تھوڑی بہت گرمی دکھائیں۔ تو اب یہ ہے کہ گرمی میں یوزلی آپ کے کاکروچ اور چیونٹیاں کچھ ایسی چیز گھر کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بڑا ہی زبردست کچن کا آپ کا ٹپ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیونٹی، کوئی کاکروچ آ گیا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ سورۃ معون، آیت اللہ زی، ٹھیک ہے، سورۃ معون آپ 7 دفعہ ہلکی اونچی آواز میں پڑھیں، کچن میں، گھر میں، جہاں آپ کو شک ہے کہ کوئی چیز آ گئی ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کی چھت کے اندر اسکویلز آ جاتی ہیں، یہ گلہریاں، تو آپ ریکون آ جاتے ہیں، تو آپ اگر سورۃ معون
ہلکی اونچی آواز میں صبح شام 7 دفعہ پڑھیں گی تو اللہ کریم آپ کے کچن کو پاک صاف رکھیں گے کسی بھی زہریلی چیز سے۔ اور آج کا جو خاص عمل ہے وہ عمل بہت ہی خاص ہے، اور یہ رات سال میں ایک بار صرف آتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا، درویشوں کا امت میں بہت احسان ہے کہ انہوں نے آج کی رات کو ڈسکلوز کیا، اور عوام کا، انسانوں کا اس میں بڑا فائدہ ہوا، اور ایک عالمی مسئلہ اس وقت جو پورے امت کو درپیش ہے اس کا سلوشن، اس کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے آج کی رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے۔ رمضان 11 اور 12 کی درمیانی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس میں وہ بچے جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے اللہ پاک سے دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کریم بہترین جنت کے ساتھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، اکثر مجھے لوگ پوچھتے تھے، پورا سال ہی رشتوں کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کے، ہر ماں باپ کا یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اور جہاں پردیس میں یہ مسئلہ زیادہ ہے کیونکہ یہاں فیملیز نہیں ہیں، اکا دکا لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، نہ بیک گراؤنڈ پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ نا، تو ایک انیواز سی زندگی ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں بچوں کے رشتوں کو ہوتا ہے کہ کیا کریں، کہاں جائیں کہ کوئی صالح فیملی مل جائے۔ تو ایسی صورت میں اکثر ان سے یہی کہتی تھی، پڑھنے کو بتانے کے ساتھ یہ بھی کہ بھئی رمضان میں ایک رات آئے گی 11 اور 12 کی درمیانی رات، جس میں آپ ایک عمل کریں تو اللہ کریم انشاءاللہ بچوں کو بہترین بار عطا فرمائیں گے۔ اور پچھلے کئی سالوں سے یہ عمل ہم دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اپنے شیخ کی اجازت سے ہم اس کو دے رہے ہیں، اور اس عمل سے اللہ کریم نے جو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نا فیڈ بیک، اس کے مطابق اللہ کریم نے 99.99 بچوں کے رشتے ہوئے ہیں، اور بہت اچھی جگہوں پہ صلاحیت اور صالحیت والے رشتے اور نیک اور صالح خاندانوں میں ہوئے ہیں، اور بچے اپنے گھروں میں آلموسٹ اللہ کی رحمت سے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آج کی رات یعنی 11 اور 12 رمضان کی درمیانی رات 12 نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے نیت کرنی ہے، گویا 6 دفعہ 2 کر کے نیت کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ سمپل نفل ہے، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے ہی نہیں، لیکن توجہ والے، دھیان والے، پکے تصور کے ساتھ اپنی اولادوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی، کوئی سا درود شریف پڑھ لیں، ایک تسبیح، اور اس پورے عمل کا جو اجر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ذات اقدس کو ہدیہ کریں، تحفتاً پیش کریں، اور پھر 15-20 منٹ رو کے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل ہے۔ اس عمل میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عمل صرف اولاد کے جوڑوں بہترین یعنی میچز کے لیے تو ہے ہی، اس عمل میں ایک اور جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرضوں سے نجات ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ بندشوں کو توڑتا ہے، بے اولادی کی بندشیں، بے روزگاری کی بندشیں، جادو کی بندشیں، یہ اس کو بیماریوں کی بندشیں۔ تو یہ عمل آپ نے شفاؤں کے لیے، آپ نے معاشی خوشحالی کے لیے، اور آپ نے معاشرتی خوشحالی یعنی بچوں کے رشتوں کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 12 نفل، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، ایک دفعہ سورۃ اخلاص، ایک تسبیح، 100 دفعہ درود شریف کوئی سا بھی، اور پھر سارے عمل کو ہدیہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، اور پھر گڑگڑا کے دعا مانگ لینی ہے۔ یہ آج کی رات کا خاص عمل ہے، اور اس میں قرضوں سے نجات بھی ہے، جادو بندشوں ٹونوں سے، اور اس میں معاشی سارے مسائل کا انشاءاللہ حل ہے۔ اس پہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، آپ اس کو کوشش کریں کہ عشاء کے بعد کریں، اور فجر سے پہلے اس کو کسی بھی وقت کر لیں۔ اور اب آج کا ہمارا ذکر آف دا ڈے بھی اسی سے ریلیونٹ ہے، وہ اس لیے کہ شادی کے لیے جو بہترین یعنی ذکر دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ القصص پارہ 20 کی آیت 124 ہے، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے، اور وہاں پہ جا کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ چراہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں جو کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ کہ انہوں نے بھی پانی پلانا تھا، لیکن وہ سارے مرد ہیں، وہ پلا رہے ہیں، وہ بچیاں کھڑی ہیں۔ تو آپ آگے گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو ہیلپ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، یہ سب مرد پلا لیں گے، پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی، اور جب وہ بچیاں جا رہی تھیں تو پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کے واقعے کا مفہوم ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کے اور یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اور اس کے بعد وہ بچیاں جب گھر گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو بلایا، پھر اپنی بیٹیوں میں سے ایک بچی کچھ شرائط کے ساتھ آپ کے نکاح میں دی۔ تو اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس دعا کا تعلق رشتوں کے ملنے سے ہے، لہٰذا اس دعا کو آج ہم نے ذکر آف دا ڈے بنایا، ہم پوسٹ کر دیں گے اپنے گروپ پہ بھی۔ یہ پارہ نمبر 20 میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 124 ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کیونکہ رشتوں کے لیے رات میں نفل پڑھے جائیں گے، اور مالی خوشحالی کے لیے، بندشوں کے لیے 12 نفل، تو آج کا ذکر آف دا ڈے بھی ہمارا اللہ کی رحمت سے اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو ایک اور چھوٹا عمل میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی قبول ہو، کبھی کبھی بندے کا دل چاہتا ہے نا بس ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سن لیں، تو آپ ایسے کیا کریں کبھی کبھی کہ آپ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں نا، تو آپ وہ سجدے ایک ساتھ کیا کریں۔ پتہ ہے زندگی میں کتنی بار ہم نے سجدہ کیا، آیات سنی، اسٹوڈنٹ لائف میں اتنی سنی، پاکستان میں جب تھے تو مساجد میں تلاوت کی جاتی تھی، لاؤڈ سپیکر پہ وہ کانوں میں پڑتی تھی، اور کتنی دفعہ ہم نے قرآن بچپن میں پڑھا، سنایا، سنا، تو ہم نے ضروری تو نہیں کہ ہر سجدہ تلاوت پہ سجدہ کیا ہو، تو آپ یک مشت ود ان 1 سٹنگ آپ 14 سجدے کریں اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں، اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ پوچھا گیا تھا، تو طریقہ یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، یعنی اتنی ٹیکنیکلٹی کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، صرف آپ نے نیت کرنی ہے سجدہ تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ کعبہ کی طرف منہ ہو، وضو ہو آپ کا، اور آپ کا پورا سطر ڈھانپا ہوا، جو نماز کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، کھڑے ہو کے بھی کر سکتی ہیں۔ تو جب آپ اس کی نیت کریں گی کہ اللہ کریم میں سجدہ تلاوت کر رہی ہوں، تو آپ نے اپنے اللہ اکبر جب کہنا ہے تو اپنے ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جانے، جیسے نماز میں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے، اور 3 دفعہ 5 دفعہ جو آپ کو توفیق ہو آپ نے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی ہے، اور آپ کا سجدہ ہو گیا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کبھی کبھی 14 سجدے کر کے پھر اس کے بعد دعا کر لیا کریں تو اللہ کریم انشاءاللہ اس دعا پہ اپنی خاص شفقت کی نظر ڈالیں گے اور مقبولیت کی نظر ڈالیں گے۔ ایک اور ایشو میری چھوٹی بیٹی کے ذریعے مجھ تک پہنچا کہ 20 تراویح مجھ سے پچھلے لیکچرز میں رمضان سے پہلے جو ہمارے پری رمضان پریپریشن تھے، لیکچرز تھے، اس میں کوشچن کیا گیا تھا کہ تراویح کتنی ہے، تو میں نے کہا کہ تراویح 20 ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور سے آن ورڈ 20 تراویح ہی سنت موقدہ ہے اور یہ پڑھنی ہے۔ تو اس سے کچھ مسکنسیپشن ہوئی جو بچی کے ذریعے مجھے پتہ چلی کہ جب تراویح 20 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم نہیں پڑھنی، تو بھی پھر نہ پڑھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 20 تراویح کے کوشچن میں آنسر 20 کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 20 تراویح پڑھی گئی، پڑھی جائے گی فقہ حنفی کے حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق۔ اور اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 20 نہیں پڑھنی، آپ صبح جاب پہ جانا ہے، آپ بیمار ہو، آپ کمزور ہو، یا کوئی آپ کا اور ایشو ہے تو آپ کہیں کہ اگر ہم نے 20 ہی کہا تھا، آپ نے 20 کے تراویح 20 ہے تو ہم 20 سے کم نہیں پڑھیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد جائیں گے ہی نہیں اور نہ ہم فرض نماز پڑھیں، ہم 8 بھی نہیں پڑھیں گے، 12 بھی نہیں پڑھیں گے، 4 بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ 20 ہے تراویح۔ بعض اوقات بندہ مسکنسیپشن سے اس کو مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے، جو سننے والے ہیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کو کلیریفائی کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ تراویح بے شک 20 ہے، لیکن جو آپ کو میسر ہے اسی کو مؤثر بنائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ 20 نہیں پڑھ سکتے تو پھر 4 8 12 بھی نہیں پڑھنی، جتنی آپ کی اللہ نے توفیق دی ہے، نفلی عبادت ہے،
آپ پلیز اس کو کریں اور جائیں روز مسجد میں یا گھر پہ پڑھیں تراویح جتنی آپ کو توفیق ہے. لیکن ہے 20 تراویح. لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس آیا تو ان سے کہا کہ میری زبان تو ہر وقت ذکر کرتی ہے لیکن باقی میرا جسم جو ہے وہ باقی سارے شرور سب کچھ جو بھی اعمال کرتا ہے. تو انہیں فرمایا کہ شکر کرو کہ جسم کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں وٹ ایور یو کین یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ تراویح جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی تو پلیز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اللہ کی رحمت سے آل یاسر کے بارے میں ہے. آل یاسر کون تھے ان کا ذکر ہمارے لیکچرز میں آتا رہا اور حضرت یاسر یمن اور حبشہ سے روایات میں آتا ہے انہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے اور پھر یہاں کے ہی ہو گئے. ان کی زوجہ کا نام ان کی وائف کا نام حضرت بی بی سمیہ ہے اور ان کے بیٹے عمار ہیں, عمار بن یاسر. ٹھیک ہے. یہ 3 فیملی ممبرز ہیں جن کا تذکرہ بار بار سیرہ میں آتا رہا, خلفائے راشدین تک آتا رہا اور ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں. انہوں نے بہت ساتھ نبھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین میں استقامت اختیار کی ہے. جیسے کل ہم نے بلال کے بارے میں پڑھا تھا نا, تو آج صبر کی اسی شاخ کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی توفیق سے. اور وہ کیا ہے کہ آل یاسر کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت یاسر نے تو اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں. یہ ان ایمان لانے والوں میں سے ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور اولین مردوں میں سے ایمان لائے ہیں. تو ان کی کوششوں سے بہت سے جید صحابہ نے اسلام قبول کیا. انہی میں سے حضرت یاسر بھی ہیں جو ایمان لائے اور ان کے بعد جو ان پہ ظلم و ستم کے ایک پہاڑ چل پڑے جن کو بیان کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت زیادہ حوصلہ چاہیے. اور ان کی زوجہ جو ہیں حضرت بی بی سمیہ, اصل میں یہ جو ہیں یہ غلام تھے اور ابو جہل جیسے شخص کے غلام تھے. تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس غلامی میں ابو جہل نے اپنا کیا کون سا حربہ نہیں استعمال کیا ہوگا کہ جہاں بندے کا بس چلتا ہے نا پانی ہمیشہ نشیب کی طرف آتا ہے. تو اس نے ابو جہل نے آپ پہ ظلم و ستم کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے کہ جس کے لیے میرا خیال ہے الفاظ بہت چھوٹے. حضرت عمار بن یاسر جو حضرت یاسر کے بیٹے تھے ان پر بھی بہت زیادہ ظلم ہوئے, دونوں باپ بیٹوں پہ, ماں پہ. اور یہ بنو مخزوم کے ان کے بیٹے جو تھے بنو مخزوم کے غلام تھے. انہوں نے ان کے والدین, جب حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور حضرت بی بی سمیہ نے اسلام قبول کیا تو ان پر پورے خاندان پہ تینوں پہ قیامت ٹوٹی. مشرکین جن میں ابو جہل سب سے آگے تھا, پیش تھا, سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس تپش کی سزا دیتا تھا کہ ایک بار انہیں اس طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے, یعنی اتنے ستم کیے کہ ان کی موت واقع ہوگی. اور حضرت بی بی سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں اور حضرت یاسر کی زوجہ تھیں, ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں, یعنی خاتون شہیدہ ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا. انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر دہکتا ہوا رکھ دیا جاتا, کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا. ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دو گے یا لات اور عزیٰ کے بارے میں خیر کے اچھے کلمے نہیں کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. حضرت عمار ایک دفعہ اتنے مجبور ہوئے کہ انہیں ان کی بات ماننی پڑی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے, چیختے ہوئے آئے کہ میں کیا کروں. تو اس پر پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی. اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کی جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا
اس پر اللہ کا غضب اور عذاب ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت عنکبوت میں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمار روتے ہوئے آئے تو آپ نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہاں کیا محسوس کرتے ہو، کہ آپ نے وہ کلمہ کہہ تو دیا لیکن یہاں کیا محسوس کرتے ہو؟ تو نے فرمایا اس کو میں ابھی تک مفہوم ہے کہ نورانی ہی محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی پھر فکر کی بات نہیں، یعنی آپ نے دل سے وہ نہیں کہا، آپ کو مجبور کیا گیا۔ تو حضرت عمار جو ہیں یہ جنگ صفین میں حضرت علی کے حواریوں میں سے حضرت علی کا ساتھ آخری دم تک انہوں نے دیا، اور جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور پورا خاندان اسلام کے لیے دکھ برداشت کرتے ہوئے، اذیتیں برداشت کرتے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کریم علیہ یاسر جنت تمہارا انتظار کری، اللہ کریم نے تمہارے لیے جنت تیار رکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے بڑا وعدہ اور کیا ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں اپنی حیاتی میں یہ وعدہ مل جائے تو وہ تو کھٹ گئے نا، پا گئے۔ تو اللہ کریم آل یاسر کی طرح ہم پہ مشکلیں نہ ڈالے، لیکن اپنی چھوٹی موٹی مشکلوں میں ہمیں وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیتیں بخشے، آفتوں سے بچائے، اور آج رات کی ہمیں نوافل اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے طفیل پوری امت کے بچوں کے لیے اللہ پاک صلاحیت والے اور صحالیت والے رشتے عطا فرمائیں، ایسے رشتے عطا فرمائیں، ایسے جوڑے عطا فرمائیں جو بچوں کے لیے ایسے ساتھی بنے جو انہیں جنت الفردوس میں لے جانے والے ہوں۔ دونوں زوج جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہاتھوں سے پکڑ کر انشاءاللہ جگسا لے کے ان کو پش کر کے جنت میں لے جائیں۔ اتنا ایمان کا لیول بچوں کا ہائے اللہ پاک کریں، اور ہماری نسلوں میں، پوری امت کی نسلوں میں، پورے انس کی نسلوں میں قیامت تک کوئی بے دین جوڑا نہ بنے۔ اللہ کریم کلمے والے جوڑے انشاءاللہ بنائیں، کلمہ گو بہترین مومن، نورانیت والے، روحانیت والے، تقوی والے جوڑے انشاءاللہ بنائیں۔ اور پوری امت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، جن کے بچے نہیں ہیں یا شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی یہ عمل ضرور کریں اپنی قیامت تک کی نسلوں کا تصور کر کے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف شادیوں کا عمل نہیں ہے، بندشوں کے توڑ کا بھی ہے، اور یہ عمل قرضوں سے نجات کا بھی ہے۔ اور اس وقت معاشی بدحالی سوسائٹی میں بہت زیادہ اٹیک کر رہی ہے، اور معاشی بدحالی جب آتی ہے تو ایمان کو سخت خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندے کو مشکلات آتی ہیں تو ایمان بک جاتا ہے، چاہے وہ عزتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ حرام کاری کی کسی بھی طریقے کی وجہ سے ہو۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ پاک سے یہ نفل پڑھ کے قیامت تک کی نسلوں کے لیے معاشی خوشحالی اور ان کی زندگی کی سہولتیں اللہ پاک سے بہترین جوڑوں کی شکل میں مانگیں۔ تو اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائیں، ہمارے بیٹھنے کو خیر کا ذریعہ بنائیں، اور نسلوں تک یہ تاثیر منتقل فرمائیں۔ اور اللہ کریم ہم سے، ہمارے گروپ سے، ہماری کلاسز سے جڑا ہر شخص انشاءاللہ خیر پا جائے، فیض پا جائے، عافیتیں پا جائے، فضل اور کرم کی خاص شفقت کی نظر اللہ کی اس پہ پڑ جائے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو کسی بڑے بول سے بچا لیں، کسی بری نگاہ سے بچا لیں، اللہ کریم کسی شر سے بچا لیں، اللہ کریم ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بھی بچا کے رکھیں، اور اللہ کریم کسی آزمائش سے بھی بچا کے رکھیں، اللہ کریم خاندانوں کے توڑ سے بچا کے رکھنا، اللہ کریم لا علاج بیماریوں سے بچانا، آفتوں سے بچانا، اللہ کریم تکبر سے بچانا، جاہلیت سے بچانا، اللہ کریم برے دوستوں سے بچانا، برے زندگی کے ساتھیوں سے بچانا، برے رشتوں سے بچانا، اللہ کریم خیر کی راہیں، فضل اور کرم کے راستے، عافیتوں کی زندگی، عافیتوں کی موت انشاءاللہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ عرش عظیم کے مالک ہیں، آپ کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ کریم کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کریم آپ عالی نال ہیں، ساری قوتوں کے مالک ہیں، سارے زور، طاقت، توانائیاں
اللہ کریم جبروتیت سب کچھ آپ کے پاس ہے. اللہ سونے رمضان کی وجہ سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں. ہم سب کو اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ کریم خیر کی راہیں بنائیں. اور یہ سارا ہمارا سفر جو ہے وہ خاتمہ بالخیر پہ کلمے والی موت پہ جا کے منتج ہو جائے. اور اللہ کریم آخری وقت شیطان کے اٹیک سے بچائیے گا، شیطان کے حملے سے بچائیے گا، ایمان کے پھر جانے سے بچائیے گا. اللہ کریم ہمیں بار بار تجدید کلمہ کی توفیق عطا فرمائیے گا، توبہ کی توفیق عطا فرمائیے گا. اور اس عشرے میں اور اس کے بعد بھی سدا ہم استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. اور آپ اس توبہ پہ جیسا کہ آپ کا سورۃ نور میں وعدہ ہے، آپ ہم پہ اپنی رحمتوں کی برسات، مال اولاد بیٹے سب عطا فرماتے رہیں. اللہ کریم استغفار دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا اور اس پہ اپنے وعدوں کے مطابق انعامات عطا فرمائیے گا. اور اللہ کریم ہماری نسلوں سے اور پوری امت سے توبہ کی توفیق کبھی نہ چھینیے گا. اللہ کریم توبہ آپ کو پسند ہے. اللہ کریم ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اجتماعی توبہ کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی توبہ قبول فرما لیں، ہمارے سارے ساتھیوں کی، ہماری کلاسز کی. اللہ کریم ہماری گروپس کی. اللہ کریم توبہ قبول فرمائیں پوری امت کی. اللہ کریم ہمیں توفیق دیں کہ ہم پوری امت کے لیے توبہ کے نفل مستقل پڑھیں، اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے پڑھیں. اس کی تاثیر آپ پوری امت کو عطا فرمائیے گا. اللہ کریم آپ بہت قدردان ہیں، شاکر علیم ہیں. اللہ کریم آپ جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ سینوں کی اندر کے رازوں کو جانتے ہیں. اللہ کریم آپ سمندر کی تہہ کے اندر بسنے والے کیڑے کو بھی جانتے ہیں، اس کی روزی اور اس کی گنتی بھی آپ کے علم میں ہے. اللہ کریم جب آپ کے پاس اتنا علم ہے تو اللہ سونے ہمارے دکھوں کو بھی آپ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے روگوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے روگوں کی مرہم پٹی کریں. اللہ کریم ان کی تشفی فرمائیں. اللہ کریم جتنے لا علاج بیماریوں میں، اللہ کریم ہمارے بہن بھائی جتنے لا علاج بیماریوں میں ہیں، اللہ سنے بڑے بے بس ہیں. اللہ کریم بھرپور زندگی گزارنے کے بعد جب بستر پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کریم اس وقت کو اللہ کریم بے وقتی سے بچانا، بیماری کے عالم کی بے وقتی، بڑھاپے کی بے وقتی، اللہ کریم وہ بے قیمت ہو جانا، اس سے بچا لینا. اللہ کریم تکریم دے کے رکھنا، عزتیں دے کے رکھنا، ڈپریشن سے بچا کے رکھنا. اللہ کریم بیماری کے روگوں کے دکھوں سے بچا کے رکھنا. اللہ کریم جو ان دکھوں میں ہیں، اللہ کریم ان کو کامل شفائیں، کامل عافیتیں، کامل رحمتیں ان پہ فرمائیں. اللہ کریم رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ہر بیمار کو جسمانی روحانی روگ سے مکمل شفا مل جائے. اللہ کریم ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کے جنوں انس کو، اللہ کریم ہم سے جڑے ہر بندے کو، ہر فرد کو، اللہ کریم آپ اپنی شفقت کی نظر عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنی رحمت کا سائبان عطا فرمائیں. اللہ کریم ہمارے استادوں پہ رحم فرمائیں. اللہ کریم زندگی میں جن سے ہم نے کبھی ایک لفظ بھی سیکھا ہے، اللہ کریم ان کو ان سارے عمل کا اجر عطا فرمائیں. اللہ سونے جو نسبتیں ہماری جڑی ہیں انہیں اور مضبوط بنائیے، ان کی تاثیر ہمیں عطا فرمائیے. اللہ کریم وہ پلیٹ فارم سدا امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، عافیتوں کا ذریعہ بنے، آفتوں سے بچے رہیں. اللہ کریم اور قیامت تک ان کی نسلوں سے اللہ کریم خیر کے بول آگے چلتے رہیں. اللہ کریم اخلاص عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں، عاجزی عطا فرمائیں. اللہ کریم دین کے نہ بھولنے والے علم عطا فرمائیں، جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیں، جسمانی روحانی رزق عطا فرمائیں. کسی اللہ والے کی اچھی نظر ہم کو لگ جائے. اللہ کریم ہمیں بری نظر سے بچائیں، حاسدین کے حسد سے بچائیں، جادو کے زہر سے بچائیں. اللہ کریم کم ظرفی سے بچائیں، اعلیٰ ظرفی عطا فرمائیں. اللہ کریم من کی کشادگی، اللہ کریم ایمان کی کشادگی، وقت کی کشادگی برکت عطا فرمائیں. اللہ کریم ہماری برکتوں میں برکتیں عطا فرمائیں، ہماری نسلوں کی برکتوں میں برکتیں عطا فرمائیں، پوری امت کی برکتوں میں برکتیں عطا فرمائیں. ہمارے گروپس میں برکت ڈالیں. اللہ کریم برکت ڈالیں. اللہ کریم برکت ڈالیں اور ہر شخص ان برکتوں سے فیض یاب ہو جائے. اللہ کریم تیرے گھر جو جانا چاہتے ہیں، اللہ کریم انہیں بلائیں، جو نہیں جانا چاہتے انہیں بھی بلائیں.
کائنات کے ہر فرد کو، ہر امتی کو اپنا گھر دکھائیں، اپنے گھر کے پھیرے لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری نسلوں سے بھی یہ پھیرے نہ چھینیں اللہ کریم، ہماری نسلوں کو بھی اپنے گھر کے طواف کی توفیق دیں، عرفہ میں بٹھائیں اللہ سونے، مینا میں قیام ان کا قبول فرمانا اللہ کریم اپنی خاص رحمت کی چادر سے ڈھانپیں اس پوری کائنات کو اللہ کریم، اس پورے پلانٹ کو اللہ سونے دوزخ کو ٹھنڈا کر دیں اس رمضان کی برکت سے، صدا کے لیے دوزخ کو بجھا دیں، ساگ کو بجھا دیں اللہ کریم، اور جنت کو وسعت بخشیں اور پوری امت اس میں سما جائے اللہ کریم۔ آدم کی اولاد، آدم کے بچے اور دوزخ نہیں جچتا اللہ کریم، وہ جچتا نہیں ہے، آپ کی آدم کی ہر بچے کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ کریم حوض کوثر پہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت سے اللہ کریم ہمیں جام عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمیں چاہنے والوں کو، ہمیں عزتیں دینے والوں کو اللہ کریم ہمارے گھٹنوں کی پردہ پوشی فرمائے اللہ کریم پردہ دری سے بچا لینا، اے میرے کریم مولا، اے میرے رحمان مالک، اے میرے سونے آقا۔ بہت لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا چاہا، امید رکھی نہیں رکھی، اللہ کریم ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں پہ، ہمارے دوستوں پہ رحم فرمائے، ہمارے ساتھیوں پہ رحم فرمائے اللہ کریم، خاندانوں کو جوڑ کے رکھے، نفرتوں سے بچائیں، لڑائیوں جھگڑوں سے بچائیں، بلا کی مشقتوں سے بچائیں اللہ کریم، عافیتوں کے پھر جانے سے بچائیں، جو نعمتیں دی ہیں سونے ان کو دائم قائم رکھنا، کبھی واپس نہ لینا، ہم لاڈلے ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں سونے، نعمتوں کا بدل جانا، پلٹ جانا ہم سہ نہیں سکتے سونے، تو جو نعمتیں دی ہیں دے کے رکھنا، نہ پلٹانا ان کو، نہ پلٹانا، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، آخری بول کلمہ ہی دینا سونے، کلمہ دینا تیری رحمت سے ملے گا، ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے اللہ کریم، کچھ بھی تو نہیں ہے، خالی خلی ہیں سونے، تو جانتا ہے، تیری میں ایک ہے، تجھے پتہ ہے، بس آخری وقت میں کلمہ عطا فرما دینا، اپنی رحمت کر دینا، تیری منت ہے، تیرا ترلا ہے، تو کلمہ عطا فرما دینا اللہ کریم اپنے حجاز مقدس کی حفاظت فرمائیں، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیں، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائیں، ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرمائیں اللہ کریم، اس کی مہنگائیوں پر رحم فرمائیں اللہ کریم، اس کی موسموں کی شدت کو کم فرمائیں اللہ کریم اس کی عوام کو صحابہ جیسی عوام بنا دیں، حاکموں کو اللہ کریم خلفائے راشدین جیسے حاکم بنا دے، امیر المومنین بنا دے ان کو اللہ کریم، ہم پردیس میں ہیں، ہمیں ہمارے دیش کی بڑی اچھی اچھی خبریں سنایا کریں، اپنے دیش کی اللہ کریم دکھی خبریں نہیں سنی جاتی سنیں، ہمارے دیش کی ہمیں اچھی خبریں سنائیں، ہمارے پیاروں کی ہمیں اچھی خبریں سنائیں، ہمیں اپنے پیاروں کے لیے اچھی خبر بنائیں، کائنات کا ہر فرد سکھی ہو جائے، صحت مند ہو جائے، آباد ہو جائے اللہ کریم، پرسکون ہو جائیں، جنت کا مزہ اس دنیا میں آ جائے اس کو اللہ کریم، سکون کی جو نعمت جنت میں ہے اللہ کریم، اس کی جھلکی ہر فرد اور مومن کو اس دنیا میں بھی دیں اللہ کریم اپنی خاص رحمتیں فرمائیں، عافیتوں سے نوازیں، برکتوں سے نوازیں اللہ کریم، وقت ایمان میں برکت دے دیں، تسبیحات قرآن میں برکت دیں ہماری نسلوں کے سینے میں صدا قرآن محفوظ رہے اللہ کریم، تیری تصویر مسلح کے ساتھ جڑ کے رہیں اللہ سنے، تیری رحمت سے ہوگا، بد اخلاقیوں سے بچا کے رکھنا، اچھا اخلاق عطا فرمانا، اچھی سیرت عطا فرمانا نسلوں کو اللہ کریم، ہمارے بچے ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ کریم، آپ کی انہیں چاہیں نا، انہیں پاک کر دینا، انہیں اپنا قرب دے دینا، انہیں سنوار دینا، ان کو بہترین جوڑی عطا فرما دینا، ان کے دکھ دور کر دینا، ان کی عافیتوں میں برکت ڈال دینا اللہ کریم، ان کے گھروں کو آباد شاد رکھیں اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس کے لیے ہماری یہ دعا قبول فرما لیں اللہ سونے ہم سے یہ عمل قبول فرمائیں، اس کی تاثیر پوری امت کو عطا فرمائیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.